کہ دین اسلام فقط نماز روزے کا نام نہیں ہے، زکوٰۃ اور عشر کے ادا کرنے کا نام نہیں ہے، صرف پوجا پاٹ کا نام دین اسلام ہرگز نہیں ہے۔ دین اسلام میں جہاں ایک اللہ کی عبادت اور پرستش کی تاکید کرتا ہے، وہیں اس بات کی بھی اس سے زیادہ تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ تمہارے آپس کے معاملات کیسے، تمہاری معاشرت کیسی ہے، تمہارے اخلاق کیسے، تمہارا بڑوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، اپنے برابر والوں کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے، ہمسائے کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے، گاہک کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے۔ اسلام اس بات پہ نماز روزے سے بھی زیادہ تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے۔ آپ اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ دین جو ہے وہ صرف دو چیزوں کا مجموعہ ہے، پورا دین، قرآن و حدیث کے جتنے احکامات ملیں گے دو حصوں میں، یا ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات سے، اس کے احکامات سے، یا پھر اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ اس کا تعلق، جو حکم بھی ہوگا یا اللہ کے حقوق کے ساتھ ہوگا یا اللہ کے بندوں کے مخلوق کے حقوق کے ساتھ ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا حکم نہیں ملے گا آپ کو۔ اب جب دو حصے ہو گئے، ایک حقوق اللہ کہلائے گا، دوسرا حقوق العباد، دونوں بڑے اہم ہیں اور دونوں پہ عمل کرنے کا حکم اللہ ہی دے رہا ہے، قرآن کے اندر ہی ہے، حدیث کے اندر ہی ہے۔ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق کو تو دین سمجھ رکھا ہے، اور بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو ہم نے دین سے خارج سمجھ رکھا ہے کہ یہ دین سے ان کا کیا تعلق، یہ تو میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی بھائی کا تنازع ہے جائیداد کے اوپر، باپ بیٹے کا تنازع ہے، گاہک دکاندار کا جھگڑا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ نہیں صاحب، دین اس میں بھی حکم دیتا ہے اور زیادہ سختی کے ساتھ حکم دیتا ہے، نماز روزے سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ، کہ اس کا خیال کرو، اپنے معاملات درست کرو، اخلاق اعلیٰ کرو، معاشرت اچھی کرو، اس پہ زیادہ حکم دیتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض حالات میں حقوق اللہ سے حقوق العباد جو ہے، حقوق العباد وہ بڑھ جاتے ہیں حقوق اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو پیچھے کر دیتے ہیں کہ میرے حق کو چھوڑ دو، میرے بندے کے حق کو پورا کرو۔ بہت سی مثالیں ملیں گی دین کے، اور بھی اس اعتبار سے بھی اللہ کا حق جو ہے وہ بندوں کے حق سے ذرا نیچے درجے کا، اس اعتبار سے نہیں کہ اللہ کی شان میں کوئی کمی آئے گی، نہیں۔ دیکھیے، آپ نماز نہیں پڑھتے، یہ اللہ کا حق ہے خالصتاً۔ نماز کا حکم اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دیا کہ میرے آگے سجدہ ریز ہونا، میرے آگے پیشانی جھکانی، کسی دربار کسی مزار پہ نہیں جانا۔ روزہ میرا حق ہے،
میرے اور بندے کے درمیان رازدارانہ حق ہے میرا. نہیں کوئی روزہ رکھتا, بہت سے مسلمان نہیں رکھتے. اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی, لیکن اللہ کا حکم تو ہے نا بھی روزہ فرض ہے آپ کے اوپر, رکھو, نہیں تو معصیت نافرمانی سمجھی جائے گی, گناہ سمجھا جائے گا. کوئی مسلمان پوری زندگی روزہ نہیں رکھتا, نماز نہیں پڑھتا, زکوٰۃ نہیں دیتا, حج نہیں کرتا, عشر نہیں دیتا, لیکن زندگی کے کسی موڑ پہ اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی میں تو توبہ کرتا ہوں اللہ سے, شرمندہ ہوتا ہے اللہ کے حضور, ندامت کا اظہار کرتا ہے, اللہ سے عہد و عزم کرتا ہے کہ یا اللہ میں آئندہ نماز پڑھوں گا پابندی سے, روزہ رکھوں گا, یا اللہ میری توبہ, میں توبہ کرتا ہوں پچھلے گناہوں سے. یہ توبہ کا معاملہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی نے احادیث میں جگہ جگہ فرمایا, کوئی مومن, کوئی مسلمان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. بلکہ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے, اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسافر اپنی سواری گم کر دے, گم کرنے کے بعد پھر اسے وہ سواری مل جائے, اس سواری کے ملنے پر اس مسافر کو جتنی خوشی ہوتی ہے, اللہ اس سے کئی گنا زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ پر. اس لیے حدیث میں آتا ہے, خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ ایک مسافر تھا, اونٹ پہ سفر کر رہا تھا, سامان کھانے پینے کا اوپر رکھا ہوا ہے, پانی بھی ہے, کھجور بھی ہے, ستو بھی ہے, سارا سامان. صحرا میں سفر ہو رہا ہے, لق و دق صحرا, بے آب ہو گیا. ایک درخت کے نیچے کچھ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا, وہ آنکھ لگ گئی اس کی. جب آنکھ کھلی تو اونٹ نظر, اونٹ گم ہو گیا, بھاگ گیا, چلا گیا. اب یہ تلاش کر رہا ہے, تلاش بسیار کے بعد بھی اسے اونٹ نہیں مل سکا, کہیں نہیں نظر آ رہا, مایوس ہو گیا. اب پیاس بھی لگی ہوئی ہے, کہیں پانی کا نام و نشان نہیں, پیدل سفر نہیں کر سکتا, سواری نہیں, کھانے پینے کا سامان بھی اونٹ کے اوپر تھا. بہت کوشش کی, آخر انتظار کر کر کے نڈھال ہو کے لیٹ گیا, اور یقین ہو گیا کہ اب موت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں, یقینی ہے موت میری. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کی آنکھ لگی, کچھ دیر کے بعد جب آنکھ کھلی پھر اس نے دیکھا کہ وہی اونٹ میرے درخت کے پاس اپنی نکیل پھنسائے ہوئے کھڑا ہے. نکیل وہ رسی جو ہوتی ہے, نکیل درخت میں پھنسی ہوئی ہے اور وہ کھڑا ہے. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ جب دیکھا اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میرا اونٹ, وہی سو اٹھا, دیکھا وہی اونٹ ہے. خوشی سے اتنا پھولا نہیں سما رہا تھا, رسی اس کی نکیل کی ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے, یا اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب, تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. یعنی ہوش و حواس قائم ہی نہیں اس کے, اتنا خوش ہو رہا ہے کہ یہی نہیں پتا کہ میں اپنے منہ سے کیا الفاظ کہہ رہا ہوں. کہنا تو یہ تھا نا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو میرا بڑا رب ہے, بڑا اللہ ہے, بڑی کرم کیا تو نے میرے پہ, میں تیرا غریب بندہ ہوں. لیکن اللہ کو بندہ بنا رہا ہے اور خود اللہ بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ
اللہ کے نبی فرما رہے جتنا یہ شخص خوش ہو رہا ہے نا اپنی سواری کو دے کے، ہوش ہی گم ہو گئے اس کے، پھولا نہیں سما رہا، اللہ تعالیٰ اس سے 70 گنا زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندے پر جب وہ توبہ کرتا ہے۔ حقوق اللہ میں کوئی کمی آ گئی، خدا نہ کرے نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، زکوٰۃ چھوٹ گئی، اب وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے بندہ، اللہ اس کی توبہ قبول ہی نہیں کرتا، خوش بھی ہوتا ہے اس سے۔ دیکھو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، تو میں کیا مانگوں اللہ سے؟ کیونکہ دعا تو یقیناً قبول ہوگی لیلۃ القدر میں، وعدہ ہے جو مانگو گے ملے گا، تو میں کیا مانگوں اللہ سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی جامع دعا آپ کو بتائی، فرمائے کہ اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، عفو بہت معاف کرنے والا، سخی ہے، معافی کے اندر تو بڑا سخی ہے، کریم ہے۔ اور آگے پھر جملہ کیا فرمایا؟ فرمائے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو، صرف تو بہت معاف کرنے والا نہیں بلکہ معاف کرنے کو تو پسند بھی کرتا ہے، محبت بھی رکھتا ہے تو معافی کی، فاعف عنی، یا اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ تو توبہ کو معاف کرنے کو صرف قبول ہی نہیں کرتے، پسند بھی کرتے، محبت بھی کرتے، توبہ کرنے والے سے بھی محبت رکھتے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کئی دفعہ توبہ کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا، پھر ہمارے سے چھوٹ جاتے ہیں، پھر سستی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی سن لیجئے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بھی بہت بڑا وسیع رکھا ہے، بڑی مہلت دی ہے، بہت مہلت دی ہے، نزا کے عالم سے پہلے مہلت ہی مہلت ہے۔ آج آپ سچے دل سے توبہ کر رہے ہو نا، سچے دل سے، یہ ہے کہ ندامت بھی ہو، دل بھی رو رہا ہو، آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک رہے ہوں اور زبان سے بھی آپ توبہ مانگ رہے ہوں، یہ سچے دل سے توبہ اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ٹوٹ گئی، پھر گناہ ہو گیا، پھر وعدہ خلافی ہو گئی، آ جاؤ پھر اللہ کے دربار میں، پھر توبہ کرو سچے دل سے۔ اور توبہ کا رکن جو ہے نا وہ یہی ہے کہ دل میں شرمندگی ہو اور آئندہ کے لیے اللہ سے پکا وعدہ ہو کہ یا اللہ آئندہ میں یہ نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ توبہ کے فرض ہے، یہ ارکان ہے، یہ نہیں ہوں گے تو توبہ نہیں ہوگی۔ یہ دو رکن ادا کر دیے کہ یا اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، پچھلے گناہوں کی تلافی بھی کروں گا اور میں شرمندہ بھی ہوں، توبہ ہو گئی آپ کی۔ اس کے قبولیت میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ دوسری مرتبہ کی پھر ٹوٹ گئی، تیسری مرتبہ کر لو، چوتھی مرتبہ کر لو، صبح کی تھی شام کو کر لو، شام کو کی تھی ٹوٹ گئی، صبح کو کر لو، رات کو کر لو، دن کو کر لو، 24 گھنٹے میں ہر وقت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کی قبولیت کے لیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح فرمایا، فرمایا کہ بازا بازا حراج ہستی بازا بازا، کہ آ جاؤ پھر آ جاؤ، پھر آ جاؤ، پھر آ جاؤ، بار بار آ جاؤ ہمارے دربار میں۔ بازا بازا حراج ہستی بازا، بازا بازا حراج ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا۔ کفر کیا ہے،
توبہ کر لو ہم معاف کر دیں گے، آؤ ہمارے دربار میں۔ شرک کیا ہے، ساری عمر شرک کرتے رہے، آجو سچے دل سے توبہ کرو، معاف کر دوں گا۔ آتش پرستی میں گزاری، مجوسیت ہو، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، 3 خداؤں کے قائل ہو، 360 خداؤں کے قائل ہو، ساری زندگی شرک میں مبتلا رہے، تم کسی وقت آؤ ہمارے دربار میں، ہمارا دربار کھلا ہے۔ فرمائے کہ این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، یہ اللہ کی جو درگاہ ہے نا، اس میں کوئی نا امیدی کا سوال ہی نہیں۔ نا امیدی کفر ہے، مایوس کفر، مایوسی، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ تو دنیا کے دربار ہے جہاں بڑے بڑے تالے لگ جاتے ہیں، رات کو بند ہو جاتے ہیں کہ چوری نہ ہو جائے، چادریں چوری نہ ہو جائے، زیور چوری نہ ہو جائے، لوگ چڑھاوے جا کے وہ چوری نہ ہو جائے، وہاں تالا لگا دو۔ اللہ کا دربار کھلا ہوا، اللہ کا دربار پوری کائنات ہے، جہاں مرضی کھڑے ہو کے جہاں مرضی سجدہ ریز ہو، ساری روئے زمین کو اللہ نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے، مسجد ہے ہمارے لیے، ساری روئے ہر جگہ عبادت کر سکتے ہو تم جو پاک ہے نیچے سے۔ دیکھو اور مذاہب ہے نا، یہودی ہے وہ اپنی عبادت خانے کے علاوہ کہیں نہیں عبادت کرے گا، کہیں نہیں نظر آئیں گے۔ عیسائی اپنے گرجوں کے علاوہ کہیں نہیں عبادت کرتے، جائز ہی نہیں ان کے لیے۔ ہندو مندر میں کرے گا، سکھ گردوارے میں کرے گا، کوئی بیے میں کرے گا، کوئی کنیسے میں کرے گا۔ ایک یہ مسلمان کو اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، جیسے نبوت آپ کی سارے جہانوں کے لیے، جیسے رحمت للعالمین سارے جہانوں، اسی طرح مسجد بھی اللہ نے سارے جہانوں کے لیے بنائی مسلمان کی۔ جہاں چاہے تم نماز پڑھو، ہو جائے گی، دکان پہ پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، گراسی پلاٹ میں پڑھ لو، اپنے فلیٹ میں پڑھ لو، جہاز میں پڑھ لو، ٹرین میں پڑھ لو، میدان میں پڑھ لو، مسجد میں پڑھ لو، ہر جگہ نماز ہو۔ فرمائے کہ این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے تم نے توڑ دی، پھر بھی آؤ گے، ہم پھر بھی قبول کر لیں گے تمہاری توبہ۔ حقوق اللہ میں تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ بندے کا حق اور اللہ کا درمیان جو ہے نا جی، اللہ نے تم نے معافی مانگی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، ہوگی توبہ قبول، معاف ہو گیا تمہارے لیے۔ لیکن بھی یہ جو بندوں کے حقوق، ہمارے آپس کے جو معاملات ہیں، اس میں اگر کسی نے کسی کا دل دکھایا، غیبت کی، چغلی کی، کسی کو دھوکہ دیا، فراڈ کیا، قرضہ کھا گیا، غصب کیا مال اس کا، چوری کی، کوئی عزت پہ ڈاکہ ڈالا، کوئی مارا پیٹا اس کو، یہ سارے بندوں کے حقوق ہیں۔ یہ آپ جتنی چاہے اللہ سے توبہ کرتے رہے، اللہ توبہ نہیں قبول کرتے جب تک کہ اس بندے سے آپ معافی نہیں مانگیں گے یا اس کی تلافی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ پہلے اس سے معافی مانگ کے آؤ، یا اس کا حق ادا کرو جو کھایا ہے، یا اس سے معاف کرواؤ، پھر آؤ میرے دربار میں، پھر میں معاف کروں گا۔ اب بتائیے بندوں کے حقوق زیادہ اہم ہوئے یا اللہ کا؟ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ کو تو احتیاج ہی نہیں۔ ساری دنیا زکوٰۃ نہ دے، ساری دنیا نماز نہ پڑھے، سارے مسلمان نماز نہ پڑھے، اللہ کی حاکمیت میں، اللہ کی شان میں کوئی کمی آئے گی؟ ایک ذرہ پر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ محتاج ہی نہیں ہمارا، بندے محتاج ہیں۔ اس کے پلاٹ پہ اگر آپ نے قبضہ کر لیا اور نہیں دو گے، وہ تو محتاج ہے بیچارہ، ساری زندگی کمائی ضائع ہو گئی اس کی۔ کسی سے قرضہ لے کے کھا گئے، نہیں واپس کیا، اس کا تو بیچارے کا بڑا نقصان ہوا، وہ تو بڑا محتاج تھا، اس نے تو تمہاری ضرورت پوری کی۔ تو بندہ اپنے احتیاج کی وجہ سے اپنے حق کا زیادہ محتاج ہے، اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے، اللہ کو اپنے حق پورا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، حاجت مند نہیں ہے کسی بندے کے، مخلوق کے، کسی کے، تو وہ بے نیاز ذات ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بندہ جو ہے یہ نیاز مند ہے، یہ محتاج ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون یہ بنا دیا کہ جب تک بندے کا حق پورا نہیں کر، یہ سنگین معاملہ ہے حقوق العباد والا،
جس کو ہم دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. اسی بندوں کے حقوق کی وجہ سے لوگ جہنم میں جلیں گے. اللہ تو معاف کر دیں گے اپنے. دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد یاد آ گیا. صحابہ بیٹھے ہوئے, مجلس سے لگی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا, اتدرون مل مفلس, اتدرون کیا تم جانتے ہو مل مفلس, مفلس کون, غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو نہ دینار ہو. اس وقت یہی 2 سکے چلتے تھے. یا رسول اللہ, جس کے پاس کوئی درہم نہیں ہے, کوئی دینار نہیں ہے, کوئی اشرفی نہیں ہے, وہ غریب ہے, مفلس ہے. امت کا مفلس اور غریب وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز کی نیکیاں لے کر آئے گا, روزے کی نیکیاں لے کر آئے گا, حج کی نیکیاں لے کر آئے گا, زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر آئے گا, نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا. لیکن اس نے کسی کو مارا پیٹا بھی ہوگا, کسی کی خدمت بھی کی ہوگی, چغلیاں بھی لگائی ہوں گی 2 بندوں کے درمیان, اس نے کسی کے پلاٹ پہ غصب بھی کیا ہوگا, اس نے کسی کا قرضہ بھی کھایا ہوگا, اس نے کسی سے جھوٹ بھی بولا ہوگا, کسی پہ بلا وجہ لعنت بھی کی ہوگی. بے شمار اس نے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوں گے. اب قیامت کے دن جزا و سزا کا نظام جب قائم ہوگا, لوگ آئیں گے کہ اللہ اس نے میری عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا, نماز کی نیکیاں لے جائے گا. یا اللہ اس نے مجھے مارا پیٹا تھا, فلاں نیکیاں دے دو اس کو. یا اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی, فلاں نیکیاں دے دو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ ساری نیکیوں کے پہاڑ لوگ لے جائیں گے, لیکن لینے والے, حق لینے والے پھر بھی باقی رہیں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے اب ان کے گناہ اس کے پلے میں ڈالو, اس کے پلڑے میں ڈالو, اس کے کھاتے میں ڈالو. ان لوگوں کے حق والوں کے گناہ جو ادھر ڈالیں گے, یہ ان گناہوں کی وجہ سے وہ شخص جو نماز, روزے, حج, زکوٰۃ کی پہاڑ لے کر آیا تھا جہنم میں چلا جائے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ ہے سنگینی, حقوق العباد میں کوتاہی کی سنگینی ہے, جس کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے. تو بہرحال دین 2 چیزوں کا نام ہے, یاد رکھیے, حقوق اللہ اور حقوق العباد. اور حقوق العباد پر عمل کرنا حقوق اللہ سے بھی زیادہ اہم وہ بھی ہے, لیکن جہاں دونوں کا مقابلہ ہو جاتا ہے اللہ کے حق کا اور بندے کے حق کا, اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے کہ میرا حق پیچھے کر دو, میرے بندے کا حق آگے کرو. کیسے؟ وہ انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ. وآخر دعوانا ان الحمد.